بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں ارتعاش برپا ہے بدستور، اور بہت سارے نئی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جنم لے رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بحیثیت گورنر پنجاب مسلم لیگ نون کے بلیغ الرحمان صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ پوزیشن مینٹین کرتی رہی ہے کہ نہیں صاحب، یہ حق عمر چیمہ صاحب کا ہے، اور بلیغ الرحمان صاحب تو یہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گورنر پنجاب بن سکیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی آگے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے، اور حکومت انہیں کہتی نظر آئی بار بار کہ صاحب واپس آئیے، آپ آئینی راستہ اپنائیے، ایوان میں بیٹھیے، جمہوریت کا راستہ اپنائیے، اشتراکیت کا راستہ اپنائیے۔ آج ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اس میں، وہ یہ کہ آج گورنمنٹ کے کیمپ سے، یعنی اپوزیشن کے کیمپ سے، پی ٹی آئی کے کیمپ سے یہ خبریں آئیں جن پر بعد میں وضاحت بھی آئی کہ وہاں شاید یہ ریکنسیڈر ہو رہا ہے کہ کیا اسمبلیوں میں واپس جایا جائے یا استعفوں کے فیصلے پہ قائم رہا جائے۔ اور گورنمنٹ کے کیمپ سے یہ خبر آئی، یعنی کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے خبر آئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ استعفے منظور کرنے کی فائنل کی اتھارٹی ہوتی ہے، انہوں نے یکے بعد دیگرے 30 کر کے تحریک انصاف کے اراکین کو بلانا شروع کیا ہے تاکہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس پہ عمل کر کے ان کے استعفے منظور کیا جائیں۔ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جناب بلایا جائے گا ایک ممبر کو اور کہا جائے گا کہ صاحب آپ کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، تو یہ آپ نے دیا ہے نا، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نا، اور کسی دباؤ میں تو نہیں دیا نا، اور ٹھیک ہے استعفیٰ منظور، اب آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں سے اب یہ خبر آئی ہے اور یہاں سے اب یہ خبر آئی، اور بھی بہت سارے ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم ایک پروگرام کے دوسرے حصے میں پینل ڈسکشن اور آغاز میں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی ذرا پالیسی ایز اے پارٹی کیا ہے جان سکیں، اس لیے ہم نے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، جن کو نائب کپتان کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو زحمت دی ہے۔ قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو بتائیے گا کہ ایک بار پھر یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اسمبلیوں سے استعفے کے فیصلے پر قائم رہا جائے یا نظر ثانی کی جائے، اگر ہاں تو کیوں؟ کہاں آیا یہ موضوع زیر بحث؟ میں تو اسی لیے آپ سے سوالیہ انداز میں کہا کہ میڈیا میں خبریں ہیں کہ جناب سوچا ہے پی ٹی ایم، ایسے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ میڈیا میں بدامی صاحب، میڈیا میں بہت سی خبریں پلانٹ کی جاتی ہیں، اور میڈیا میں ہمارے علم میں آیا ہے بہت سی خبریں ایسی ڈالی جا رہی ہیں جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرے۔ میں کور کمیٹی میں تھا، اس میں یہ بالکل زیر بحث نہیں آیا کہ اسمبلیوں میں ہم نے دوبارہ جانا ہے کہ نہیں، بالکل ہمارے میں کلیئرٹی ہے۔ دیکھیے، ہم اس حکومت کو جو مسلط کردہ ہے، ہم اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھ رہے ہی نہیں ہیں، اور ہم تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر اسمبلی میں دوبارہ جانے کی خواہش کیوں کرنی ہے؟ جو ابھی تک پالیسی ہے وہ یہی ہے، اور مجھے اس میں کوئی تبدیلی میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ تو آف کورس آپ سے زیادہ ریلیونٹ کون ہوگا؟ بحیثیت وائس چیئرمین آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیر بحث ہی نہیں آیا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے، نہیں، یہ خبریں ہی سریعاً غلط ہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو سر اس کا مطلب تو پھر آپ ویلکم کریں گے قومی اسمبلی کے یا اسپیکر ہاؤس کے اس فیصلے کو جس میں یہ کہا گیا کہ ہم 30 کر کے اراکین کو بلائیں گے پی ٹی آئی کے، ہر رکن کے پاس 5 منٹ ہوں گے، وہ تصدیق کریں، ہم استعفے منظور کریں گے؟ چونکہ آپ تو بار بار یہ کہہ رہے تھے، بلکہ قاسم سوری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی منظور کرو، ہمیں نہیں رہنا ہے سامان میں، تم کیوں نہیں منظور کرتے؟ اب وہ کر رہے ہیں، تو آپ ویلکم کرتے ہیں ان کے اس اقدام کو، اچھا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بدامی صاحب، ہم تو استعفے دے چکے، اور قاسم سوری صاحب ہمارے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ بھی کر چکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نیا ڈرامہ اگر یہ رچانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی مجھے دکھائی دے رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ان کی نیتوں پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ہر وہ کوشش کریں گے جس پہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ یہ لوگوں سے رجوع بھی کریں گے، لوگوں کو کنفیوز بھی کریں گے۔ یہ چاہیں گے جیسے پہلے ہمارے 20 لوگ منحرف ہوئے، مزید اگر کوئی انہیں ہاتھ آ سکے تو وہ ضرور وہ راستہ آزمانے کی کوشش اور کامیابی کا اس میں کتنا امکان ہے؟ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، آپ نے باقاعدہ نمبر بتایا تھا کہ اتنے اراکین نے استعفے جمع کرا دیے، جو 2-3 نہیں کرا سکے وہ بھی وجوہات کی وجہ سے کہ کوئی سفر میں تھا، کوئی بیمار تھا، اور آپ نے کہا گارنٹیڈ ہر بندہ استعفیٰ دے گا، ایسا ہی آپ کو آج بھی یقین ہے کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، لوگوں نے استعفے دے دیے اور مشاورت کے بعد دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً جو پارٹی کی پالیسی ہے انہیں اس پر کاربند رہنا چاہیے۔
اسی میں ان کی میں سمجھتا ہوں عظمت اسی میں ہے، اور پذیرائی لوگوں میں اسی چیز کی ملے گی۔ اور آپ کو یقین ہے کہ ہوگا بھی ایسے ہی جب اسپیکر صاحب بلائیں گے یکے بعد، جو کہ آپ کے خیال میں ایک چال ہے، تو بدامی صاحب دیکھیے میں عرض کروں، اب میں کسی کے دل کے اندر جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج ان 20 میں شامل ہیں، وہ آخری دن تک ہمیں باور کراتے رہے کہ ہم بالکل قائم ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ایک ایم این اے کا ذکر نہیں کروں گا، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، وہ نفس نفیس خود وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کو خود ملے، اور انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیا سرائیاں ہیں جو میرے بارے میں کہہ رہی ہیں، اور میں اسپیشلی آپ کو بنی گالہ ملنے آیا ہوں یقین دلانے کے لیے آپ ان کو اہمیت نہ دیں۔ جب کسی نے بات کی تو میں موجود تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے بات کر کے گیا، آپ اس پر شک نہ کریں۔ تو کیا ہوا، دوسرے دن ہم نے ان کو ان صفوں میں بیٹھے دیکھا، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہماری خاتون ایم این اے ہیں، وہ میرے سامنے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر آج میں اسمبلی میں ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بارے میں یہ جو شک و شبہ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، اور یہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے بنی گالہ میں ان کو سنا، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں وہاں جاؤں، ایک سٹنگ آپریشن کروں، اور جو ہماری کچھ خواتین گئی ہوئی ہیں تو ان کو بھی واپس لے کر آؤں۔ وہ واپس لانے کی بجائے وہیں ٹک گئی، چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے جو سوال پوچھا جس کے جواب آپ نے کہا کہ دلوں میں تو نہیں جھانک سکتے، وہ اسی لیے کہ جب لاسٹ ٹائم میں نے پوچھا تھا تو آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ نہیں اتنے اراکین ہیں اور یہ قائم رہیں گے، پھر ظاہر آپ نے اس وقت بھی دل میں تو جھانک کے نہیں بتایا ہوگا، تو ایک اندازے کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور میں نے عرض کی تھی کہ وہ ملک میں نہیں ہے، صحیح ہے، باوجود اس دن میٹنگ میں موجود نہیں تھے، وہ بھی دے دیتے اور بعد میں ان کے آ گئے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر یہ اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے جناب بلیغ الرحمان صاحب نے، تو یہ سمجھا جائے کیا، اور ظاہر عارف الوی صاحب نے کی اپروول نوٹیفیکیشن کے بعد ہی ہوا، تو یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مختلف پٹیشن اس حوالے سے دائر کی ہیں، عمر چیمہ صاحب نے پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور ادروائز بھی، ان کو پرسو آپ کرتے رہیں گے عدالتوں میں کہ نہیں صاحب بلیغ الرحمان صاحب گورنر بننے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ عمر چیمہ صاحب بننے کے حقدار ہیں، یا اب اس قانونی جنگ کو آپ اس لیے ختم کر دیں گے کہ اب تو عارف الوی صاحب نے بھی دستخط کر دیا، اب تو منصب پہ بیٹھ گئے، اب یہ قصہ ختم ہوا؟ بدامی صاحب، گورنر کا تو ایک قصہ ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے چیمہ صاحب کو ہٹا دیا، اور صدر صاحب نے اس پہ کچھ اعتراضات لگائے، اسمبلی واپس لوٹائی، انہوں نے اس کو دوبارہ بھیج دیا، اب انہوں نے اس پر غور و خوض کے لیے کچھ وقت مانگا، جو ان کا قانونی اور آئینی اختیار ان کے پاس تھا۔ اب وہ ایک لمٹ ہے، جب وہ لمٹ ایگزاسٹ ہو گئی تو غالباً انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جو میں نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا یا جو آئین میں گنجائش موجود تھی اس کے مطابق جتنا میں روک سکتا تھا میں نے روک لیا، اور اب آئندہ یہ بے معنی ہوگا اس کو روکنا، تو انہوں نے اجازت دے دی، اور آج بلیغ الرحمان صاحب نے غالباً آپ فرما رہے ہیں کہ حلف اٹھا لیا۔ جہاں تک ہماری قانونی چارہ جوئی کا جہاں تک ہماری قانونی چارہ جوئی کا تعلق ہے، وہ ہمارے بہت سے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں اور ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جو حلف دیا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب کو، جس آرڈر سے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی آ کے ان کا حلف لیں، ہماری رائے میں یہ ممکن نہیں ہے، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہماری رائے میں جو منحرف ایم پی ایس تھے ہمارے، جن کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اب ان کے بارے میں ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، نیا الیکشن کال بھی کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہمیں جو 5 سیٹیں ہیں وہ ہماری نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دا لسٹ ہماری ہو جانی چاہیے تھی، الیکشن کمیشن نے نہیں کی، ہم چنانچہ کورٹ میں گئے ہیں، ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں، آج بھی بات ہوئی، کل بھی بات ہوگی۔ اسی طرح بہت سے اور معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ جس انداز میں الیکشن ہوا وزیر اعلیٰ کا، وہ اس پر ہمیں سیریس اعتراضات ہیں۔ یعنی قانونی محاذ پہ ساری وہ جنگ جاری رہے گی، جتنی بھی آپ نے تذکرہ کیا، قانونی محاذ پہ ہماری جنگ جاری ہے، اور ہم اس